حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محبوب بندے، یہ کمال، یہ اعلیٰ مقام کے مقام اتنا بلند کہ صرف اپنے شیخ اور اپنے مرشد کی خدمت میں آئے، حضرت نے آپ کو سورہ اخلاص 1000 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے 1000 بار سورہ اخلاص کیا پڑھ لیا؟ زمین اور آسمان کے سارے پردے کھل گئے، زمین اور آسمان کے سارے حجابات اٹھ گئے، سارا جہاں 7 آسمان سے لے کے تحت الثری تک سب آپ کو نظر آنے لگا۔ یہ اعلیٰ مقام ہے آپ کا، باطنی نظر، روحانی کیفیت۔ ایسے پاک بندے کا ذکر کریں گے تو دل پاک ہوگا، روحانیت ملے گی، معرفت سے دل سرشار ہو جائے گا، قلبی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوگی، سوچنے اور بولنے کا انداز بدل جائے گا، برائی دور ہو جائے گی، اچھائی قریب آئے گی۔ یہ سارے فوائد ہیں۔ یہ ایسا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت غریب نواز تشریف لائے۔ میں آپ کی خاصیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب حضرت غریب نواز یہاں تشریف لائے، لانے کے بعد سے لے کے وصال تک 1 کروڑ کے قریب غیر مسلمین کو آپ نے مسلمان بنایا۔ کیا پیارے جملے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت نائب رسول کہ جو سارے جہاں کو فیض دے رہے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں حضرت غریب نواز جو محبوب رب العالمین ہے، یعنی اللہ کے محبوب ہیں، نہ صرف اللہ کے محبوب ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ خواجہ ہیں۔ خواجہ کا مطلب بادشاہ، تو وہ بادشاہ ہیں، معین الدین ان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار کو نورانیت سے بھر دے، ان کی ولایت کے چمن سے، ان کے ولایت کے گلستان سے میں نے بہت سارے اللہ کی معرفت کے پھول لے کر اپنے دامن میں بھر لیے۔ تو 200 سال پہلے بھی بزرگان دین فاتحہ پڑھتے تھے۔ فاتحہ نہیں پڑھنا بولنے والے 70 سال پہلے کے ہیں، اور فاتحہ پڑھنے والے 200 سال پہلے کے ہیں۔ تو اب آپ بولیے پڑھنا پرانا ہے، نہیں پڑھنا پرانا ہے؟ اب کوئی یہ نہ کہے نہیں بھائی اس سے پرانے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم ثابت کریں گے حضور بھی فاتحہ پڑھتے تھے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں اس کو فاتحہ نہیں بولتے تھے، اور بات ہے۔ فاتحہ کا لفظ وہ ٹائٹل نہیں تھا، لیکن فاتحہ تو حضور بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، سب پڑھتے تھے فاتحہ۔ خیر، لیکن فاتحہ کے نام پہ تماشے کوئی نہیں کرتے تھے۔ آج کل لوگوں نے جو فاتحہ کے نام پہ عجیب تماشے بنا لیے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ یہ غلط ہے وہ غلط ہے کہہ رہے ہیں، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن فاتحہ کا جو طریقہ بزرگوں سے ثابت ہے وہ صحیح ہے۔ بہرحال حاضرین اکرام، خلط ملط نہیں کر دینا چاہیے کون سی بھی چیز کو۔ حضرت غریب نواز کی حالت بڑی عجیب رہی۔ کیسے عجیب رہی؟ 7 دن کے بعد 5 مسقال وزن کے مطابق ستو تناول فرماتے تھے۔ روزانہ حضرت غریب نواز کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، غالباً 1.5 یا 2 تولے، تو 1.5 تولے سونے کے مقدار میں ستو 7 دن کے بعد کھاتے تھے۔ اتنی کم مقدار میں آپ کھانا تناول فرماتے تھے، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ تو اب غور کریں، ہم کو حضرت غریب نواز سے محبت ہے، لیکن پیٹ بھر کے 3 مرتبہ کھاتے ہیں، تو پیٹ بھر کے کھانا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، پیٹ خالی رکھنا بزرگوں کا طریقہ ہے۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو اپنی نعمتوں اور قربتوں سے سرفراز فرمانے کے لیے برکت اور عظمت والے دن اور مہینے عطا فرمائے۔ دین اسلام کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ اہم اور فضیلت و برکت والے مہینے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان ہیں۔ یہ 3 ایسے مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کے عبادت اور اس کے ذکر وغیرہ کے ذریعے خالق کائنات کی بہت زیادہ قربتیں اور رحمتیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے
احادیث شریفہ میں ان مہینوں کی خاص فضیلت بیان کی گئی، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کی۔ ماہ رجب رمضان تک پہنچنے کا ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں خوب تیاری کر کے مسلمان ماہ رمضان میں نازل ہونے والی خاص رحمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور حاضرین، رجب کے متعلق بڑی مشہور احادیث شریفہ ہیں، ان میں سے ایک حدیث شریف جس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان اس امت کا مہینہ ہے۔ یعنی رجب کی فضیلت اور رجب کی برکت یہ ہے کہ بندے کو یہ مہینہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اور شعبان کا مہینہ امتی کو نبی کے قریب کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ امتی کو، بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور قربتیں پا سکے۔ اس مبارک مہینے میں ماہ رجب کے بہت ساری یادگاریں ہیں، ان میں سے ایک ملک ہندوستان کے بادشاہ، سلطان، ظاہری و باطنی سلطنت کے نگہبان حضرت سلطان ہند سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی علیہ رحمت و رضوان کا اس مبارک مہینے میں عرس پاک ہے، ماہ رجب کی 6 تاریخ کو۔ آنے والے اتوار کا دن ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے، حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے یوم وصال کا برکت والا دن ہے۔ حاضرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان ہند علیہ رحمت و رضوان، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا بخوبی ہم اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے جو اہم گوشے ہیں۔ ملک ہندوستان میں تشریف لانے والے سب سے پہلے ایسے ولی کہ جن کا فیضان پورے ہندوستان میں جاری و ساری رہا، وہ حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہے۔ حاضرین، حضرت سے پہلے ملک ہندوستان میں اور بھی اکابر اولیاء تشریف لائے تھے، ان میں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت و رضوان بھی ہیں۔ لیکن یہ جتنے بزرگان دین رہے، ان کا فیض، ان کی برکتیں ان کے اپنے علاقے یا ایک محدود علاقے تک موجود رہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی وہ شمع لے کر آئے کہ جس کی روشنی پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے پہلے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں اچھی تعداد میں مسلمان پائے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یعنی صحابہ کرام کے دور سے ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہی صحابہ کرام ہندوستان تشریف لا رہے تھے، لا چکے تھے۔ بغرض تجارت بعض حضرات آتے اور چلے جاتے، بعض یہاں آ گئے تو یہیں رہ گئے۔ اس طریقے سے ان کی نسلیں بھی ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں رہی، اور یہاں جو غیر مسلم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی امانت داری، تجارت کے طور طریقے اور ان کی عبادت اور ان کی روحانیت وغیرہ دیکھ کر اس علاقے کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی تعداد اس زمانے میں بھی کم تھی، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک بھی مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے تقریباً 300 سال تقریباً پہلے، حاضرین، سلطان محمود غزنوی سبکتگی ہندوستان کا تقریباً آج سے 10 مرتبہ رخ کیا۔ کئی مرتبہ یہاں کے راجاؤں اور بادشاہوں سے مدبھیڑ ہوئی، اور کبھی بادشاہ کو شکست ہوئی، کبھی یہاں کے راجاؤں کو شکست ہوئی۔ اس طریقے سے بھی مسلمان ہندوستان میں آئے اور داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سے اکابر اور اولیاء کرام بھی تشریف لائے، علماء اعلام بھی تشریف لائے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے ہندوستان میں، تو آپ نے
اسلام کی روشنی اور اسلام کا فیضان ایسے جاری فرمایا کہ آپ ہی کے زمانے میں سارے ہندوستان میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہو چکی تھی۔ اس کے متعلق میں چند اہم باتیں عرض کروں گا، پھر اصل میرے موضوع کی طرف میں آؤں گا جو آج ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ حاضرین، حضرت سیدی غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان آپ ہندوستان میں تشریف لا کر دین اسلام کی اشاعت میں جو رول ادا کیا اور جو کارنامہ انجام دیا اور آپ سے جو فیضان دین اسلام کا ملک ہندوستان میں پھیلا، یہ فیضان دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نظر کرم کی بنیاد پر تھا، اور یہ بات سیرت لکھنے والے بڑے بڑے اکابر حضرات نے لکھی ہے۔ کس اعتبار سے؟ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تبلیغ اسلام اور صحابہ کرام کے تبلیغ اسلام میں مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ صحابہ کرام دنیا کے جس خطے میں گئے، جہاں قدم رکھا، وہاں سے کفر و شرک کو مٹایا، اپنے اخلاق، کردار، ایمان کی روشنی اور حب نبوی کی بنیاد پر ان صحابہ کرام پر راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کی توجہ غالب رہی، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے یہ کارنامے انجام دیے۔ اور صحابہ کرام کی مماثلت اس طرح حضرت غریب نواز میں پائی جاتی ہے کہ آپ ہندوستان میں تشریف لائے، یعنی ایک مشرک پر اپنے علم کی، فیضان کی، روحانیت کی، اخلاق کی، دین اسلام کی نظر ایسی ڈالی کہ بت پرست مسلمان ہو گیا اور مسلمان کے ساتھ معرفت والا بھی ہو گیا۔ جو کافر اور مشرک تھے وہ حضرت کی توجہ عالیہ کی بنیاد پر ایک ہی لمحے میں سارے سلوک کے منازل طے کر لیے۔ ایمان لانے کے بعد منازل سلوک طے کر کے اللہ تعالیٰ کی قربتیں پانے کے مراحل ہوتے ہیں۔ حضرت غریب نواز کی نظر ایسی تھی اور آپ کا فیضان ایسا تھا کہ جو کافر مسلمان ہو گیا اسے سیدھا ولی بنا دیا۔ تو ایک ہی نظر میں آپ نے دو کام کیے، دل سے کفر و شرک مٹا دیا اور ایمان و اسلام داخل کیا، تو ایسے کہ پوری معرفت کے ساتھ داخل فرمایا۔ اور یہ طریقہ کار صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر تبلیغ اسلام اور دین کی اشاعت کے اعتبار سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا خاص فیض جاری ہے۔ حاضرین کرام، یہ ایک بات ہے۔ دوسری اہم ترین بات، سلطان ہند حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی پر، حکم مبارک پر ہندوستان جب تشریف لائے تو آپ نے کوئی ایسی بستی کا انتخاب نہیں کیا جہاں پر ہر طرف مسلمان رہتے ہو۔ آپ غور کیجئے، ہم کوئی بھی کسی مقام پر جانا چاہتے ہیں، اور آج بھی دیکھیے آپ بہت سارے لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یعنی دین پھیلانے کا کام، دین کی اشاعت کا کام کہاں کرتے ہیں؟ جہاں ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، جہاں لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئیے ہم آپ کے لیے ساری سہولتیں فراہم کریں گے، ایسی جگہ کام کرتے ہیں۔ ایسے کام کرنے والے دین کے کام کی ہی اگر ہم بات کریں، دین کی اشاعت، علم کے اشاعت کی ہی اگر ہم بات کریں، تو جہاں پہلے سے کام ہو چکا ہے وہاں لوگ اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ یہی تو آج کل یہ مرحلہ ایک معمول چل رہا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام انجام دیا ہے، آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو لاہور، ملتان وغیرہ اس کے اطراف و اکناف کے جو علاقے تھے، ہندوستان میں دلی تک پہنچنے کے لیے وہ درمیان میں لگتے تھے، راستے میں لگتے تھے، وہ علاقے پہلے ہی سے مسلمانوں کی آبادی کے علاقے تھے، کیونکہ سلطان محمود غزنوی اسی جگہ قیام کرتے تھے، اور وہاں سپاہی بھی موجود رہتے تھے، سلاطین بھی تھے، گورنر بھی تھے، علماء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، عوام الناس بھی مسلمان تھی۔ لیکن حضرت غریب نواز نے ایسی سہولت والی زمین کا انتخاب نہیں کیا۔ آپ سیدھا دارالکفر کے مرکز اور سلطنت پایہ تخت پر اپنی نظر ڈالی، اجمیر شریف میں آئے۔ اجمیر شریف جانے سے پہلے آپ دہلی میں بھی تھے، وہاں پر بھی کفرستان تھا، اور اجمیر شریف میں بھی وہی حال تھا۔ تو ایسی جگہ کا آپ نے انتخاب کیا جہاں
اندیشے تھے، مصیبتوں کے راستے تھے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جان کے در پہ لوگ تھے، اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے اعلانات ہو چکے تھے۔ ایسے مقام پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اپنا خیمہ جمایا، اور وہاں پر 5 وقت کی نماز بآواز بلند اذان کے ساتھ، اقامت کے ساتھ، باجماعت کھلے میدان میں ادا فرماتے تھے۔ تشریف لاتے ہی ہندوستان میں آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا، یہ حضرت غریب نواز کا ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، کوئی دوسرے یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت غریب نواز کا اخلاص، اور حضرت غریب نواز کا صبر، حضرت غریب نواز کا تحمل، اور حضرت غریب نواز کا مصیبتوں کی آگ میں کود پڑنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، اور اتنا یقین رکھنا کہ میرا بال نہیں ہوگا، میرا ایک بال ٹیڑھا نہیں ہوگا، اس کیفیت اور یقین کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بھی ایسی عطا فرمائی کہ آپ کے دم پر آج تک اسلام کی رونق ہندوستان میں باقی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جس وقت ہندوستان میں تشریف لائے، یہ تیسری بات میں آپ کی خاصیتوں میں سے عرض کر رہا ہوں، جو خاصیت آپ کی ہے کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ جس وقت آپ یہاں تشریف لائے، پورے ہندوستان میں آبادی لگ بھگ تقریباً، پورے ہندوستان میں جو آبادی ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان تھی۔ ہندوستان کی آبادی 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان تھی، اور حضرت غریب نواز کے زمانے میں جو بادشاہ ہندوستان آئے تھے، محمد غوری، تو ان کی فوج سے لڑنے کے لیے جو یہاں کے بادشاہ جمع ہوئے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ان بادشاہوں کے ماتحت جو فوج تھی وہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے درمیان تھی۔ یعنی پورے ہندوستان کے بادشاہ مل کے سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے، تو 6 سے 7 لاکھ کے درمیان ان کی فوج تھی، اور ان کی غوری کی جو سلطنت تھی، محمد غوری، ان کی جو رعایا اور فوج تھی وہ تقریباً 2.5 لاکھ تھی، یعنی آدھے سے زیادہ ان کی تعداد تھی، آدھے سے زیادہ کم ان کی تعداد تھی۔ یعنی فوج کی تعداد بتا رہی ہے کہ آبادی کتنی زیادہ تھی۔ 6 ساڑھے 6 لاکھ یا 7 لاکھ کی فوج ہے تو آبادی ظاہر ہے کہ 2-2.5 کروڑ ہوگی، یہ کیفیت میں تھی۔ تو 2-2.5 کروڑ کی آبادی میں سب کے سب، یعنی یہ اہل اسلام اس زمانے میں جو موجود تھے ان کو چھوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ساحلی علاقوں میں مسلمان تھے، ملتان، لاہور وغیرہ کے علاقے میں مسلمان تھے، کیرل سے لے کے گجرات تک کے ساحلی علاقوں میں مسلمان تھے، دابھیل ایک بڑا شہر ہے، وہاں کا علاقہ بھی مسلمان، پورا شہر مسلمان ہو چکا تھا، وہاں کا قلعہ اور اس کے جو رکھوالے تھے غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ کیفیتیں جو تھی ان کی تعداد چھوڑ کر جو تعداد بیان کی جا رہی ہے وہ 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان۔ حاضرین، اب ان کی اللہ کے سوا دوسروں کو خدا سمجھنے کی جو کیفیت تھی اس کا حال یہ تھا کہ 2.5 کروڑ کی آبادی 3 کروڑ بتوں کو مانتی تھی، 3 کروڑ خداؤں کو مانتی تھی۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب بالکل واضح ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو قوت والا ہوتا اسے خدا مانتے، جس کے اندر قوت دیکھتے یا جس کے اندر شر دیکھتے یا جس کے اندر فائدہ دیکھتے، یہ 3 اصول کی بنیاد پر وہ تقریباً کس کو بھی خدا مان لیتے تھے۔ بہرحال یہ ایسا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت غریب نواز تشریف لائے۔ میں آپ کی خاصیتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب حضرت غریب نواز یہاں تشریف لانے کے بعد سے لے کے وصال تک 1 کروڑ کے قریب غیر مسلمین کو آپ نے مسلمان بنایا۔ 1 کروڑ کے قریب مطلب آدھی کے قریب آبادی کو آپ نے مسلمان بنا دیا۔ تو اب غور کریں، اسلام کتنے کم عرصے میں کتنا تیزی سے پھیلا۔ یہ کیفیت، خاصیت حضرت سیدی غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟
اب کوئی سوچتے سمجھتے ہوں گے کہ مول صاحب ہو بھائی وہ ہو گیا جیسا ہوا ہونا تھا، یہ سب بیان کرے تو ہمارے کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ ہم مطلب پرست بندے ہیں، فائدے کی چیز ہے تو مانتے۔ خیر ایسی قوم اس وقت فائدہ نہیں دیکھتی جب ون ڈے یا ٹیسٹ میچ کرکٹ کا جب چلتا ہے، چورستوں پہ بیٹھ کے دیکھتے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے دیکھتے، گھر میں چھٹی لے کے بیٹھ جاتے، جب کوئی فائدہ ان کو نظر نہیں آتا مگر پھر بھی دیکھتے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے انٹرنیٹ پر فلم بینی پر گزار دیتے ہیں، جب ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا پھر بھی سب کر لیتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر کرے تو بھائی کیا فائدہ اس کا ہے، فطرت ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، عادت ہے، لوگ عادت سے مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، غور کرنا چاہیں تو بڑی اچھی آسان سی بات ہے کہ دیکھیے، اچھوں کا ذکر کریں گے تو دل میں اچھائی پیدا ہوگی، بروں کا ذکر کریں گے تو دل میں برائی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دن بھر سانپ بچھو پڑھتے رہیں، بولتے رہیں، رات میں آپ کو خواب میں سانپ اور بچھو نظر آئیں گے، بلکہ بستر پہ آرام سے سو نہیں سکیں گے، بار بار ڈر ہوتا رہے گا کہاں سے سانپ آ جاتا، کہاں سے بچھو آ جاتا۔ مطلب جس کا ذکر زیادہ کریں گے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے محبوب بندے، یہ کمال، یہ اعلیٰ مقام کے مقام اتنا بلند کہ صرف اپنے شیخ اور اپنے مرشد کی خدمت میں آئے، حضرت نے آپ کو سورہ اخلاص 1000 بار پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے 1000 بار سورہ اخلاص کیا پڑھ لیا، زمین اور آسمان کے سارے پردے کھل گئے، زمین اور آسمان کے سارے حجابات اٹھ گئے، سارا جہاں 7 آسمان سے لے کے تحت الثری تک سب آپ کو نظر آنے لگا۔ یہ اعلیٰ مقام ہے آپ کا، باطنی نظر، روحانی کیفیت۔ ایسے پاک بندے کا ذکر کریں گے تو دل پاک ہوگا، روحانیت ملے گی، معرفت سے دل سرشار ہو جائے گا، قلبی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوگی، سوچنے اور بولنے کا انداز بدل جائے گا، برائی دور ہو جائے گی، اچھائی قریب آئے گی۔ یہ سارے فوائد ہیں۔ اب بولنے کا فائدہ کیا بولے تو کیا بولیں گے؟ پانی کا فائدہ کیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کا فائدہ کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں اسے معلوم نہیں ہے کہ دودھ کیا ہے، مگر اسے اتنا معلوم ہے کہ اس سے پیٹ بھرتا ہے۔ تو مطلب کم عمر ناسمجھ بچوں کو بھی دودھ کی اہمیت کا پتہ ہے، اور اتنے بڑے بڑے سمجھداروں کو اللہ والوں کی اہمیت کا علم نہیں ہے تو تعجب کی بات ہے، وہ تو کم عمر بچوں سے گئے گزرے، بے شعور بچوں سے گئے گزرے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سلطان ہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شان عظمت نہایت بلند ہے، اور کئی بڑے بڑے اللہ والوں نے آپ کی تعریف کی۔ اب میں اصل بات کی طرف، میرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ 15 منٹ میں ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ حضرت سلطان ہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تعریف و توصیف 1 2 نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں اولیاء کرام نے کی، لاکھوں علماء کرام نے تعریف کی۔ ہر زمانے کے ہر ولی، ہر زمانے کے ہر عالم برحق نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی۔ ملک ہندوستان ہی نہیں، آپ افغانستان چلے جائیں، ایران و عراق چلے جائیں، یمن اور شام چلے جائیں، مصر چلے جائیں، وہاں تک بھی آپ کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں۔ مصر کے بڑے بڑے اکابر علماء دین نے جہاں اپنی کتابیں لکھی، تذکرہ اولیاء کرام کا کیا، کرامتوں کا بیان کیا، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام انہوں نے لکھا۔ وہ ایسے علماء ہیں کبھی ہندوستان آئے نہیں تھے، اور ہندوستان میں جتنا لٹریچر ہے تذکرہ اولیاء وغیرہ کا وہ فارسی اور اردو زبان میں، وہ عربی داں ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے عربی میں حضرت غریب نواز کی سیرت لکھی۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت غریب نواز کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آپ کی شہرت زمین کے کس کس علاقے میں۔ کوئی آدمی یوں ہی مشہور نہیں ہو جاتا، اور یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے کہ یہاں ایک کچھ تو بھی شر کا کام کر لیے تھوڑی دیر میں پھیل جاتا، ساری دنیا میں معلوم ہو جاتا، ایسی بات نہیں تھی۔ اچھا کام کرنے والے جلدی مشہور نہیں ہوتے، یہ ایک بات ہے، اچھا کام کرنے والے جلدی مشہور نہیں ہوتے، برا کام کرنے والے بہت جلدی مشہور ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے۔
शैतान की फितरत है बुराई को बहुत जल्दी फैला देता, और शैतान की फितरत है अच्छाई पे पर्दे डालने की कोशिश करता। तो बहरहाल हज़रत गरीब नवाज़ न सिर्फ अच्छे बल्कि अच्छों को अच्छा बनाने वाले, अखयार में सबसे खैर, बेहतरों में सबसे बेहतर हज़रत सुल्तान गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपका तज़किरा अरब के उलमाए किराम ने भी आज से तकरीबन 200-300 साल पहले भी किया है। हाज़िरीन किराम, सुल्तान हिंद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ बहुत से बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ किया है। मैं चंद ऐसे बुज़ुर्गान दीन जो हमारे अपने शहर के या ऐसे बुज़ुर्गान दीन जो मुल्क दक्कन के, उनकी भी लंबी फहरिस्त है। करीब 30-40 हज़रात तो ऐसे हैं जो हज़रत गरीब नवाज़ के बारे में लिखा है, यानी आपकी शान में, आपकी अज़मत में, आपकी तारीफ़ में बड़े बड़े अल्लाह वालों ने लिखा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा चूँकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं 4 या 5 बड़े अकाबिर उलमा औलिया का तज़किरा करूँगा कि उन्होंने हज़रत गरीब नवाज़ के बारे में क्या कहा। हम आगाज़ करते हैं हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह सैयदना इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान से। बानी जामिया निज़ामिया, जामिया निज़ामिया मुल्क हिंदुस्तान की दीनी इस्लामी कदीम 150 साल से ज़्यादा, करीब 160 साल करीब पुरानी यूनिवर्सिटी है। उसके बानी हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मक़ासिदुल इस्लाम में एक लंबा वाक़या लिखा है। वाक़ये में आपने जो भी तहरीर फरमाया उसका ख़ुलासा ये है कि एक आदमी बीमार हो गए। बीमार कैसे हो गए? उनको जिस्मानी बीमारी लाहिक़ नहीं थी, उनको जो बीमारी थी वो आसिब ज़दा होने की थी, यानी कुछ शैतानी असर था। तो वो शैतानी असर की बीमारी के लिए इलाज डॉक्टरों से नहीं किया जाता बल्कि रूहानी डॉक्टरों से किया जाता है। औलिया अल्लाह से वो इलाज होता है, दुनिया के डॉक्टरों से उसका इलाज नहीं होता। तो वो तफसीली वाक़या आपने लिखा है। हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद में हैं तो जानते होंगे लोग, नहीं जानते हैं तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के प्यारों का इल्म नहीं है तो क्या दुश्मनों का रखेंगे इल्म? वैसे ही हो रहा है आजकल। गली कूचों में हंसी मजाक और कॉमेडी के वीडियो बनाने वालों को सब जानते हैं, नाम ले लेके बोलते वो फलां है, ये फलां है, वो फलां है, ये फलां है। जिन बुज़ुर्गों ने हमारी ज़िंदगियां संवारी और जो अपनी ज़िंदगी सारी अल्लाह की याद में गुजारी, उनका इल्म नहीं है तो ताज्जुब है। हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह किशन बाग 9 नंबर पहाड़ी शरीफ, क़दीम बुज़ुर्ग हैं। उनके दरबार में इस मरीज़ को ले जाया गया। शेखुल इस्लाम बानी जामे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वहाँ औलिया किराम की एक कमेटी हुई, बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम तशरीफ़ लाए। पहले दिन कुछ गुफ्तगू हुई, उसे टाल दिया गया, बात बन नहीं पाई। तो उसके बाद उस रूहानी महफिल में जहाँ और औलिया अल्लाह थे, तो वहाँ पर यह ऐलान हुआ। क्या ऐलान हुआ? हज़रत गरीब नवाज़ का मकाम और मर्तबा क्या है वो बताया जा रहा है इसमें। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुख्तसर ये कि रूहानी मजलिस में ये बात क़रार पाई कि आज ये मुक़द्दिमा मुलतवी कर दिया जाए। ये फ़ैसला जो करना है, शैतान को उस आदमी से हटा दिया जाए, उसके लिए जो फ़ैसला करना है ये मुक़द्दिमा मुलतवी कर दिया जाए। कल एक कमेटी मुनक़िद होगी जिसके 6 अराकीन होंगे, मतलब 6 मेंबर्स होंगे जो अहम हैं। कौन हैं वो 6? उनके भी नाम मिलते हैं। उनमें से हमारे हैदराबाद के 2 बुज़ुर्ग हैं, हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ, हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ। ये 2 बुज़ुर्ग भी इस कमेटी के अरकान में से होंगे। और उसके बाद फरमाते हैं कि जिनमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क़ुद्दिसा सिर्रुहु मीर मजलिस होंगे, यानी हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह उस मजलिस के अमीर होंगे। रूहानी तौर पर एक मरीज़ के इलाज का जब मामला आता है तो जो महफिल होती है उस महफिल में हज़रत गरीब नवाज़ अमीर होते हैं और आपकी रूहानी तवज्जो के ज़रिए इस तरह के आसिफ ज़दा शैतानों से मुतासिर लोगों का इलाज किया जाता है। तो मुल्क हिंदुस्तान में हज़रत गरीब नवाज़ हमारा सहारा है, शैतानों से भी हमको बचाते हैं, जिन्नात और आफात से भी हमको बचाते हैं। वो शैतान चाहे वो आग के शैतान हो या फिर इंसानी शक्ल में भी बहुत सारे शैतान हैं।
جو آج مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، ذلت دینا چاہتے ہیں، یہ سارے شیطانوں سے بچانے کے لیے غریب نواز کافی ہیں۔ اللہ نے وہ آپ کو ہمارے لیے کافی بنایا ہے۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اپنے وقت کے ایک بڑے برگزیدہ وہ ولی جن کا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہے کہ سرکار نے ایک شخص سے فرمایا کہ اگر تمہاری معافی ہونا ہے تو انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آؤ، معاف کیا جائے گا۔ تو وہ شخصیت، وہ اللہ کے ولی فرما رہے ہیں حضرت غریب نواز ایسی روحانی محفلوں میں علاج کرنے کے لیے اور شیطانیت اتارنے کے لیے مجلس کے امیر ہوتے ہیں۔ مقاصد الاسلام میں حضرت شیخ الاسلام نے یہ بیان فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، اس سے متعلقہ اور ایک بات ہے، حضرت غریب نواز کیا ہے؟ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی حضرت شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ کیوں لکھی؟ اس سے پہلے کچھ وجوہات آپ نے لکھی، اس میں یہ بیان فرمایا کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر کہ بھئی ہم کوئی یہ کہہ رہے ہیں ہم صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، تو صحابہ کرام جو فقہ بیان کرے، مسائل بیان کیے، ہم اس کو مانیں گے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو اہل بیت نے جو فقہ بیان کی، مسائل بیان کیے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ مسائل بیان کیے ہیں اس میں صحابہ کرام کی فقہ بھی شامل ہے، اہل بیت کی فقہ بھی شامل ہے، دونوں کو جمع کیے ہوئے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ یہ دونوں کے فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ امام اعظم کا مذہب حنفی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا مذہب حنفی، یہ چار ائمہ کے چار فقہ صحابہ کرام اہل بیت دونوں کی فقہ کو لیا ہوا ہے۔ ان میں سے جس کی پیروی کر لی جائے اس میں صحابہ کی بھی پیروی ہوتی ہے، اہل بیت کی بھی پیروی ہوتی ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام نے ایک جملہ جو فرمایا وہ ارشاد فرمایا کہ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز وغیرہ اکثر حضرات بھی حنفی المذہب تھے، یعنی حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے اور اپنے آپ کو حنفی کہتے، حنفی لکھتے تھے۔ تو جب غریب نواز جن کے دم سے اسلام پھیلا ہندوستان میں وہ حنفی ہیں تو ہم کو بھی حنفی ہی رہنا ہے، کسی اور مذہب کے تلاش کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم حنفی ہیں تو شافعی ہیں تو آپ امام شافعی کو مانیے، حنبلی ہیں تو حنبلی کو مانیے، مالکی ہیں تو مالکی کو مانیے، لیکن مذہب بدلنے کی کوئی گنجائش دین اسلام میں نہیں ہے۔ حقیقت الفقہ جلد 2 صفحہ 453 میں حضرت غریب نواز کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا۔ حاضرین کرام، ہمارے دکن کی ایک اور ایک عظیم بڑی بزرگ شخصیت حضرت نائب رسول سید رحمت اللہ شاہ قادری نقشبندی رحمت اللہ علیہ، رحمت آباد شریف کے بزرگ۔ آپ کو کون نہیں جانتا، کون نہیں پہچانتا؟ ماشاءاللہ حضرت کا فیضان، حضرت کی نعمتیں، حضرت کا علم ایک سمندر کی طرح موجے مارتا ہے، یہ کیفیت حضرت کے پاس پائی جاتی ہے۔ تو حضرت نائب رسول رحمت اللہ علیہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آج کل ہم کیا سمجھ رہے کہ غریب نواز بولے تو آئے تھے بھئی اتنے سالوں پہلے، اب چلے گئے، کیا ہے حضرت کا؟ لوگ دماغ بدلتے جا رہے ہیں لوگوں کے، عجیب عجیب بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے کیا کیا تعریف کی ہیں وہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی اہمیت، کسی کی فضیلت اور زیادہ اس وقت بڑھ جاتی ہے جب بڑے بڑے لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو حاضرین، حضرت نائب رسول نے فرمایا، خواجہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں، میں حضرت کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، میں نے محبوب رب العالمین حضرت خواجہ معین الدین نور اللہ مسجعہ کے چمن زار ولایت سے اپنا دامن بھر کر گلہائے مقصود چنے۔ کیا پیارے جملے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت نائب رسول کہ جو سارے جہاں کو فیض دے رہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں حضرت غریب نواز جو محبوب رب العالمین ہے، یعنی اللہ کے محبوب ہیں، نہ صرف اللہ کے محبوب ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ خواجہ ہیں، خواجہ کا مطلب بادشاہ، تو وہ بادشاہ ہیں، معین الدین ان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار کو نورانیت سے بھر دے، ان کی ولایت کے چمن سے، ان کے ولایت کے گلستان سے میں نے بہت سارے اللہ کی معرفت کے پھول لے کر اپنے دامن میں بھر لیے ہیں۔
نائب رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی غریب نواز کی ضرورت ہے اگر اللہ کی معرفت پانی ہے. تو جب نائب رسول کو غریب نواز کی ضرورت ہے تو پھر کس کو نہیں ہوگی؟ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اسی طرح حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ فلک اشتباہ سے بھی، یعنی حضرت بندہ نواز کا آستانہ آسمان کی طرح بلند ہے. فلک اشتباہ آسمان کی طرح بلند ہے، اس سے بھی میں نے فیضان حاصل کیا ہے. اس کے بعد یہ بھی لکھا جاتا ہے آپ کی سیرت میں کہ اجمیر شریف سے ایک شخص حضرت نائب رسول کے پاس غریب نواز کے حکم پر مرید بننے کے لیے آئے تھے، نائب رسول کے پاس. تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ نے ان کو مرید کیا، چند دن رکھے، تعلیم دیے. اس کے بعد سواری خرچ خود اپنی جیب سے دیا اور فرمایا کہ اب آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، معرفت حاصل کر لی ہے، سلوک طے کر لیا ہے، جاؤ حضرت غریب نواز کے دربار میں، جہاں کے ہیں وہیں رہو، وہاں سے حضرت کا فیض حاصل کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کی روح پرفتوح پر فاتحہ پڑھنا. حضرت نائب رسول کا زمانہ قریب 200 سال پہلے کا ہے، تو 200 سال پہلے بھی بزرگان دین فاتحہ پڑھتے تھے. فاتحہ نہیں پڑھنا بولنے والے 70 سال پہلے کے ہیں اور فاتحہ پڑھنے والے 200 سال پہلے کے ہیں. تو اب آپ بولیے پڑھنا پرانا ہے، نہیں پڑھنا پرانا ہے؟ اب کوئی یہ نہ کہے نہیں بھائی اس سے پرانے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم ثابت کریں گے حضور بھی فاتحہ پڑھتے تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں اس کو فاتحہ نہیں بولتے تھے، اور بات ہے فاتحہ کا لفظ وہ ٹائٹل نہیں تھا، لیکن فاتحہ تو حضور بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، سب پڑھتے تھے فاتحہ. خیر، لیکن فاتحہ کے نام پہ تماشے کوئی نہیں کرتے تھے. آج کل لوگوں نے جو فاتحہ کے نام پہ عجیب تماشے بنا لیے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ یہ غلط ہے وہ غلط ہے کہہ رہے ہیں. جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن فاتحہ کا جو طریقہ بزرگوں سے ثابت ہے وہ صحیح ہے. بہرحال حاضرین اکرام، خلط ملط نہیں کر دینا چاہیے کون سی بھی چیز کو. بہرحال حضرت یہ فرماتے ہیں نائب رسول اللہ کہ آپ حضرت غریب نواز کی خدمت میں جا کر آپ کی روح پرفتوح پر فاتحہ پڑھنا اور پھر گلدستہ ہفت سلام پہنچا دینا، یعنی آپ کی خدمت میں کھڑے رہ کر میری طرف سے 7 سلام پیش کرنا. یعنی اس زمانے میں بزرگوں کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ 7 سلام پیش کرتے تھے. تو گلدستہ ہفت سلام حضرت غریب نواز کی خدمت میں پیش کرنا، یہ وصیت فرما رہے ہیں حضرت نائب رسول اللہ خواجہ سید رحمت اللہ رحمت آبادی علیہ رحمت و رضوان. حاضرین کرام، ایسے بہت سارے اور احوال ہیں. خیر بات طویل ہوتی جائے گی، نماز کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے. ہم ایک بات پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. ہمارے دکن کے ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، سلسلہ بیابانی کے بزرگ ہیں، حضرت شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بزرگ 1174 ہجری میں باحیات تھے. 1174 ہجری میں انہوں نے خود اپنی سیرت لکھی ہے. یہ بزرگ خود اپنی سیرت لکھے ہیں. حضرت شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مبارک قاضی پیٹ میں ہے، ان کے جد امجد ہیں شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی وہیں قاضی پیٹ میں ہے. تو حضرت شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت غریب نواز کی حالت بڑی عجیب رہی. کیسے عجیب رہی؟ 7 دن کے بعد 5 مسقال وزن کے مطابق ستو تناول فرماتے تھے. روزانہ حضرت غریب نواز کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، ستو تناول فرماتے تھے 5 دن کے بعد، اور اس کی مقدار 5 مسقال ہوتی. 7 دن کے بعد تناول فرماتے اور اس کی مقدار 5 مسقال ہوتی. تو 5 مسقال کا مطلب آپ اس کو اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ 20 مسقال وزن ہے ایک عرب کا، 20 مسقال کے تقریباً 6 تولے سونا ہوتا ہے. تو 5 مسقال کے کتنے ہوں گے؟ غالباً 1.5 یا 2 تولے. تو 1.5 تولے سونے کے مقدار میں ستو 7 دن کے بعد کھاتے تھے. اتنی کم مقدار میں آپ کھانا تناول فرماتے تھے، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا. تو اب غور کریں، ہم کو حضرت غریب نواز سے محبت ہے، لیکن پیٹ بھر کے 3 مرتبہ کھاتے ہیں. تو پیٹ بھر کے کھانا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، پیٹ خالی رکھنا بزرگوں کا طریقہ ہے.
جہاں جو ملے کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. دعوت آئی تو بس حرام کی ہے حلال کی ہے کچھ معلوم نہیں کرنا، بس دعوت میں جانا سنت ہے اتنا معلوم ہے، لیکن حلال کی دعوت میں جانا سنت ہے، حرام کی نہیں. حلال کی دعوت میں جانا سنت ہے. بڑی بڑی شادیاں کرنے والے جن کے پاس طاقت ہے نا، استطاعت ہے، رہن میں اپنا مال اپنا گھر یا پھر سود پہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں، تو یہ جائز ہوئی دعوت؟ سود پہ قرضہ لا کے کھلانا جائز ہے کیا؟ چھوٹے سے چھوٹا کم ذہن رکھنے والا آدمی بھی بولتا بھائی ناجائز ہے، پھر یہ دعوت سنت کیسے ہوئی؟ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی کم مقدار میں حضرت غریب نواز تناول فرماتے تھے، اور ہم حضرت غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو پیٹ کیسے بھریں گے؟ کم مقدار میں کھانا چاہیے. مقدار کم ہوگی کھانے کی تو صحت مند رہیں گے، اور کھانے کی مقدار کم ہوگی تو طاقت آئے گی. کھانے کی مقدار کم ہوگی تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور کھانے کی مقدار کم ہوگی تو رات میں نیند نہیں آئے گی، اور رات میں نیند نہیں آئے گی تو تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا. اس لیے کم کھانے کی تلقین کرتے ہیں. تو بہرحال ایک تو آپ کا یہ کھانے کا طریقہ ہے حضرت غریب نواز کا. حضرت شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور آپ کا لباس کیسے ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف 2 پوشاک میں پہننے کے لیے 2 کپڑے تھے، صرف 2 کپڑے تھے. زندگی بھر آپ نے وہ 2 کپڑے پہنے. اگر وہ کپڑا پھٹ جاتا تو اس پہ پیون لگا لیتے، سی لیتے، کپڑا لگاتے، دھجی لگا کر سی لیتے، پھر اسی کو پہنتے. زندگی بھر آپ صرف 2 کپڑوں پر اپنی ساری زندگی گزاری. اب آپ غور کیجئے کیا شان کی زندگی انہوں نے گزاری. اگر مسلمان ایسی زندگی گزاریں گے نا، کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے، کسی کے سامنے اپنے دکھڑے پیش نہیں کریں گے، کسی سے قرضہ نہیں مانگیں گے. کیونکہ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا، اس کی مقدار کم ہو گئی. پہننا، وہ ایک مقدار مقررہ ہے. چلیے یہ کیفیت نہیں تو صحیح، کم از کم عید کے موقع پر 2-4 جوڑے جو بھی سلا لیتے ہیں اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. کپڑوں کی خاطر، کھانے کی خاطر اتنا کمائی، اتنی کمائی، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، سارا وقت بازاروں میں گزر گیا. عبادتوں کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد آنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر اس زندگی کا فائدہ کیا؟ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک قانون، اصول، بنیاد، ہماری بنیاد درست فرما رہے ہیں کہ تمہاری خواہش جتنی زیادہ ہوگی تم اتنا کمائی کرو گے. اس لیے اپنی خواہشیں کم کرو، تم کو کمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. کمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وقت بچے گا، وقت بچے گا تو نماز کی طرف آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، ذکر کریں گے، تہجد پڑھیں گے. یہ سارے کام دین کے ہوں گے. اس لیے آپ نے اصل بنیاد کیا ہوتی ہے اس کو اپنے عمل سے بیان فرما دیا. تو یہ حضرت شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا. آپ کی کتاب ہے پنج گنج فارسی زبان میں، اس کے صفحہ نمبر 114 میں یہ تفصیل موجود ہے. ایسے جو اکابر بزرگوں نے حضرت غریب نواز کے بارے میں لکھا ہے تقریباً 30-40 سے زیادہ ہے. وہ بھی صرف ملک دکن کے حضرات، دکن کے اکابر علماء، اولیاء، اصفیاء. باقی دنیا بھر کے تو ماشاءاللہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. بہرحال حاضرین کرام، آنے والا اتوار کا دن حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس پاک کا دن ہے، آپ کے یوم وصال کا دن ہے. اس دن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، درود پاک کی محفل منعقد کریں، اور نیاز وغیرہ کا اہتمام کر کے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں. غریب، بھوکے، پریشان حال لوگوں کو کھلائیں، جس سے ان کا پیٹ بھرے گا. لذت کی غذا کھائیں گے تو ان کی منہ سے دعا نکلے گی، دل سے دعا نکلے گی. حضرت غریب نواز کی خدمت میں بھی اس کا ہدیہ پیش ہوگا، اور حضرت بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے کہ ہم نے وہ کام کیا جس کو حضرت غریب نواز پسند کرتے. غریبوں کی غربت دور کرنا، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کا ازالہ کرنا، اور بھوکے پیاسوں کو پلانا کھلانا، یہ اللہ والوں کو پسند ہے. وہ کام کریں گے تو وہ خوش ہوں گے. اسراف کریں گے اور فضول خرچی کریں گے تو اس سے کوئی اللہ والے خوش ہونے والے نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. حضرت غریب نواز کا فیضان عطا فرما. آپ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما.